بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. سامعین محترم، سبق نمبر 109 اور آیت نمبر 66 اور 67 کا بیان ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ: فجعلناها، پس بنایا ہم نے اس واقعے کو، عبرتناک سزا ان لوگوں کے لیے جو اس کے سامنے موجود تھے اور ان لوگوں کے لیے جو ان کے بعد آئیں گے، اور یہ نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ اور جس وقت کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ذبح کرو ایک گائے، تو کہنے لگے کیا تو ہمیں پکڑتا ہے مذاق، ہم سے ٹھٹا کرتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی کہ ہو جاؤں جاہلوں سے۔ یہ جو ماقبل میں آیت نمبر 65 کے اندر واقعہ ذکر کیا کہ بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کے احکام میں ہیلے کیے اور حرام کو حلال کیا، تو اس کی وجہ سے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سزا دی کہ ان کی شکلیں مسخ کر دی اور بندر اور خنزیر بنا دیا گیا۔ تو فجعلنا، اس آیت کے اندر یہ بتایا ہے کہ یہ جو واقعہ ہے یہ سزا تھی، عبرت تھی ان لوگوں کے لیے، اور بعد والے جو یہ امت ہے، ہم لوگ ہیں، ہمارے لیے یہ ایک واعظ ہے اور ایک نصیحت ہے کہ اگر اس طرح کی اللہ تعالیٰ کے احکام میں یعنی حرام کو حلال کرنے کے ہیلے کیے تو ہمیں بھی سزا مل سکتی ہے۔ اگرچہ ہفتے کے دن میں یہاں بنی اسرائیل کے لیے اس واقعے کو نکال کہا ہے۔ نکال اصل میں منع کرنے کو کہتے لغت میں، اور مطلب یہ ہے کہ عن المنع عن ارتکاب المثل، کہ اس جیسے کام کرنے سے اس میں روکا گیا ہے، ایسی عبرتناک سزا کہ اگر اس طرح کام کوئی اور کرے گا تو ان کو بھی سزا ملے گی۔ جیسے کہ کوئی آدمی چوری کرتا ہے تو پھر اس کے چوری کے پاداش میں اس کے ہاتھ کٹ جاتے ہیں، تو یہ ایسی سزا ہے کہ یہ سزا روکتی ہے، منع کرتی ہے دوسرے لوگوں کو کہ اگر آپ نے بھی ایسی چوری کی اور ایسی سزا کی تو آپ کو بھی ایسا گناہ کیا تو آپ کو یہ سزا مل سکتی ہے، تو اس کو نکال کہتے ہیں۔ اور موعظہ کا معنی ہے صرف نصیحت، ایک زجر ہوتی ہے کہ مطلب یہ ہے کہ اگر ہیلے تم نے کیے، جیسے بنی اسرائیل ہیلے کرتے تھے، تم نے بھی حرام کاموں کو حلال کرنے کے لیے ہیلے کیے تو تمہیں بھی سزا مل سکتی ہے۔ یہ مطلب نہیں ہوگا کہ ہفتے کے دن ہمارے لیے بھی شکار منع ہے، وہ تو ہماری مذہب میں، ہماری امت میں جائز ہے۔ تو فجعلناها، پس بنایا ہم نے اس واقعے کو، نکالن منع عبرتناک سزا جو کہ منع کرنے والی ہے، لما ان لوگوں کے لیے بین یدیہا، جو اس وقت موجود تھے موجودہ بنی اسرائیل کے لیے، اس کے قریب گاؤں اور اس وقت کے موجودہ لوگ، وما، اور ان لوگوں کے لیے خلفہا جو اس واقعے کے بعد آئیں گے، یعنی بنی اسرائیل جو دوسرے، ان کے لیے بھی یہ نکال ہے، کیونکہ بنی اسرائیل کے مذہب میں ہفتے کے دن شکار کرنا حرام اور بند تھا۔ معنی یہ ہے کہ اگر بنی اسرائیل میں سے کسی اور نے بھی ہفتے کے دن شکار کیا، ہیلے کیے، تو ان کو اس جیسی سزا ملے گی، یعنی ان کو بندر بنا دیا جائے گا۔ وموعظۃ، اور نصیحت ہے یہ اس امت کے لیے، کیونکہ متقین جو اصطلاح ہے یہ ہماری امت کی اصطلاح ہے۔ ہماری امت میں، اس امت میں نیک لوگوں کو متقی کہا جاتا ہے، تو ہمارے لیے یہ نصیحت ہے۔ معنی یہ ہے کہ اے امت محمدیہ، اگر تم میں ہیلے کرو گے حرام کاموں کو حلال کرنے کے لیے اور ناجائز کو جائز کرنے کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی سزا دے گا، چاہے وہ سزا کچھ اور ہو اور چاہے وہ حرام کام بھی کچھ اور ہوں۔ یہ معنی ہوگا موعظۃ للمتقین کا۔ بحث الحیل، یہاں پر ہیلوں کی بحث کا کہ ہیلے جائز ہے یا ناجائز ہے، اور ہیلے کی تعریف کیا ہے شریعت میں، اور ہیلہ کس کو کہا جاتا ہے۔ تو لفظ ہیلہ کا معنی ہے کہ کسی کام کا ذریعہ، یعنی کسی کام کا خفی ذریعہ جس کے ذریعے سے وہ کام کیا جاتا ہے اس کو ہیلہ کہا جاتا ہے۔ کسی بھی خفی ذریعے کے ساتھ انسان ہیلہ کرے اور اس کام کو کر لے تو اس خفی ذریعہ اور سبب کو ہیلہ کہا جاتا ہے۔
امام راغب رحمۃ اللہ علیہ مفردات القرآن کے اندر لکھتے ہیں کہ وہ اکثر استعمال معافی خبثن، ہیلے کا استعمال، یہ لفظ ہیلے کا استعمال اکثر ان کاموں میں ہوتا ہے جن کے اندر خباثت پائی جاتی ہے، یعنی جو گندے ہوتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی باب قائم کیا، باب الخداع یعنی دھوکہ۔ تو یہ خداع جو دھوکہ ہے یہ بھی ہیلا ہے، اسی کو دوسرے الفاظ میں گوئے کہ ہیلا کہا جاتا ہے۔ اور ایک ہے لفظ مخرج۔ مخرج کا معنی ہے کہ کسی خیر کے کام کے لیے راستہ تلاش کرنا۔ مثال طور پر کوئی آدمی کسی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، کسی گناہ میں پھنسا ہوا، تو اس کو اس گناہ سے بچنے کے لیے یا اس مصیبت سے بچنے کے لیے جو راستہ اختیار کیا جاتا ہے اس کو مخرج کہا جاتا ہے۔ وہ خیر کے کاموں میں استعمال ہوتا ہے، یعنی خیر کی طرف انسان اپنے آپ کو لے جائے۔ مثال کسی آدمی کے اوپر کوئی اس کو حرام کھلاتا ہے یا کوئی اس کو مطلب یہ کہ گناہ کی طرف لے جاتا ہے، تو وہ گناہ سے بچنے کے لیے، معصیت سے بچنے کے لیے اپنے لیے خفی طریقہ اختیار کر کے گناہ سے بھاگ جاتا ہے، تو اس کو مخرج کہا جائے گا، یہ جائز ہے۔ اور خداع اور ہیلا جو ہے یہ چونکہ حرام کاموں میں، ناجائز کاموں میں ہوتا ہے، اس لیے یہ ناجائز ہے۔ ہیلا جائز بھی اور جائز اور حرام بھی ہے۔ ہیلا کا معنی ہوگا کہ تدبیر کی جائے، خفی قسم کی چھپی ہوئی تدبیر، تاکہ حرام کام سے انسان بچ جائے، تو یہ ہیلا جائز ہے، بلکہ مستحب ہے۔ ہاں اگر مسلمان کے حق تلفی ہوتی ہے اور مسلمان کے حق کو باطل کیا جا رہا ہے تو یہ ہیلا گناہ ہے اور عدوان ہے اور ظلم ہے۔ نصفی کافی سے منقول کتاب ہے، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا ہے کہ لیس من اخلاق المومنین الفرار من احکام اللہ بالحیل الموصلۃ الی ابطال الحق، کہ مومن کے اخلاق میں سے یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کے احکام سے بھاگے ایسے ہیلوں کے ذریعے سے جو کہ کسی کا حق کے ابطال یعنی حق باطل کرنے کی طرف پہنچاتے ہوں۔ امام سرخسی نے مبسوط میں بھی یہی بات لکھی ہے، فتاوی ہندیہ کے اندر بھی ہے کہ ہیلا جو ہے نا حرام کاموں کے لیے جو ہیلا ہے اور حرام تک جس کے ذریعے پہنچا جائے تو وہ حرام ہے۔ جس طرح کی ہیلا اسقاط ہوتا ہے کہ غریبوں کو مثلا یہ ہے کہ وہ ہیلا اسقاط کے اندر جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کے اوپر ہیلا اسقاط کیا جاتا ہے، وہاں چونکہ وہ پیسہ جو ہے صدقہ وہ غریبوں کا حق ہے، تو امیر جو ہے ہیلا کر کے اس پیسے کو لے لیتے ہیں، تو غریبوں کا حق مارا جاتا ہے۔ اس طرح کسی مسلمان کے حق مارنے کے لیے جو ہیلا کیا جائے گا وہ ناجائز ہے۔ اور ہیلا کے اوپر جو دلائل پیش کرتے ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہیلا جائز ہے، اور اس کے لیے دلیل یہ سورہ صاد میں حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ پیش کیا جاتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ مجاہد سے نقل ہے کہ یہ تو حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ خاص تھا اور اس کا عام قیاس کرنا جائز درست نہیں ہوگا۔ دوسرا یہ ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے جو ہیلا کیا ہے وہ اپنی بیوی کے اوپر بوجھ اور تکلیف تھی، اس تکلیف دور کرنے کے لیے، ظلم دور کرنے کے لیے ہیلا کیا تھا، وہ تو ہیلا اس میں آتا ہے جو جائز ہیلا ہے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کا جو ہیلا تھا وہاں کذالک کدنا لیوسف میں لام جو ہے وہ تخصیص کے لیے کہ یوسف کے ساتھ خاص ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہاں حضرت یوسف علیہ السلام کا باقاعدہ نام ذکر کیا، کذالک کدنا لیوسف، تو لام اور نام جو ہے یہ تخصیص کے لیے ہے کہ وہ ان کے ساتھ خاص تھا۔ اور ولا یہتدون سبیل سورہ نساء کی آیت سے دلیل پکڑتے ہیں، ولا یہتدون لا یستطیعون حیلتن، کہ وہ حیلہ کی طاقت نہیں رکھتے۔ وہاں حیلہ سے مراد یہ ہے کہ اس ملک سے نکلنے کے لیے ان کا کوئی راستہ نہیں ہے، وہ وہاں یہ معنی مراد ہے، تو وہاں سے استدلال بھی درست نہیں ہے۔ تو حیلہ جو حرام کاموں کے لیے کیا جاتا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ البتہ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے مطابق بعض ہیلے اسقاط واجب کے لیے انہوں نے ہیلے کا جواز دیا ہے کہ کوئی چیز واجب ہو تو اس کے اسقاط کے لیے ہیلہ کرے، مثلا شفع کے اسقاط کے لیے یا زکوٰۃ کے اسقاط کے لیے، کہ خاوند کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے تو وہ پھر سال کے آخر میں اپنا مال بیوی کو دے دیتا ہے تاکہ مجھ پر واجب نہ ہو۔ اس طرح کسی سے زمین لیتا ہے تو 1 گز یا 1 مرلہ زمین لے لے، بہت مہنگی لاکھ روپے کی کنال ہے اور یہ 10 لاکھ کی لے لیتا ہے تاکہ شفیع شفع نہ کر سکے، تو اس کے لیے جو ہیلہ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں میں جو نقل کیا گیا ہے، ان کی جو اصل کتاب الحیل وہ تو ملتی ہی نہیں ہے،
لیکن دوسرے ان کے اقوال ملتے ہیں، تو یہ اصل میں اسقاط ما وجب نہیں بلکہ اسقاط ما سیجب ہے۔ جو چیز واجب نہیں یعنی قریب واجب ہو جائے گی اس کے لیے انہوں نے حیلہ جائز قرار دیا ہے، کہ مثال طور پر زکوٰۃ واجب ہوگی، ابھی تو نہیں ہے لیکن اس کے پہلے سے اس کے لیے حیلہ بناتے ہیں، یا شفیع کا حق ثابت ہوگا تو اس کے اسقاط کے لیے اسقاط ما سیجب کے لیے حیلہ جائز قرار دیا، جبکہ اسقاط ما وجب جو چیز واجب ہو جائے ذمہ پر آ جائے تو اس کے لیے حیلہ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک میں بھی جائز نہیں ہے، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے قول میں تو حیلہ اسقاط کے لیے چاہے ما یجب ہو یا ما سیجب ہو، ابھی جو چیز واجب ہو چکی ہے یا آئندہ واجب ہوگی، امام محمد کے قول میں حیلہ بالکل جائز نہیں ہے جس سے دوسروں کا حق ساقط کیا جائے یا واجب کو ختم کرنے کے لیے جائے، اور یہ اصل فتویٰ اسی کے اوپر ہے، باقی ائمہ کے نزدیک حیلہ جائز نہیں ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسیٰ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا لِقَوْمِ اپنی قوم سے، اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ذبح کریں ایک گائے، تو انہوں نے کہا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں۔ یہ واقعہ ذکر ہے دوسرا یعنی بنی اسرائیل کے دوسرے حیلے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام اپنے آپ سے ساقط کرنے کے لیے جو حیلے کیے جا رہے ہیں، یہ اسی کا تذکرہ ہے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں اس کی